علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اس لیے سچ بولیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دوں گا، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، لیکن جتنا ہو سکے بڑا پریسائز سچ بولیں۔ اور آپ کو نہ پتا ہو تو آپ کے بیٹا یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، بچے کبھی کبھار مثلا سے پوچھا کہ پاپا کتنی دیر باقی ہے، آپ گاڑی میں، تو اگر آپ کے پاس جی پی ایس ہے، فرض کیجیے وہ بتا رہے ہیں 22 منٹ، تو آپ کہتے بیٹا جی پی ایس 22 منٹ بتا رہے ہیں، یہ نہ کہیں بیٹا 5 منٹ، صحیح بات کہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں معلوم بیٹا معلوم نہیں ہے، شاید ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ لگے، جو صحیح بات ہے وہ بولے۔ اچھا، جب آپ سچ بولنا شروع کریں گے تو اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی بھی آئے گی، اس کے لیے خود سدھرنا پڑے گا ہر بات سچ بولنے کے لیے، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ جلدی سے آپ نے اسکرین بند کی، بابا کیا دیکھ رہے تھے؟ اب آپ کچھ ایسا دیکھ رہے تھے کہ سچ بول سکیں تو اس قابل رہیں گے کہ پھر اس کو بولیں سچ۔ اگر کچھ ایسا دیکھ رہے تھے کہ جو سچ بول نہیں سکتے تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، اور بچہ پکڑ لے گا 1-2 بار میں، 4 بار میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تمام برائیوں کو ایک جگہ بند کرو تو اس کی کنجی جھوٹ ہے، اور تمام اچھائیوں کو ایک جگہ بند کرو اس کی کنجی سچ ہے۔ ایک مل کے صلوات دے دیں محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سچ بولنا، ابھی میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، اس میں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، چلیں یہ تو کر لیں گے، لیکن نہیں۔ جب آپ کو کہاں گئے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، کیونکہ بچہ ہر قسم کی بات پوچھ سکتا ہے، اور اس سے آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہ کرے، آپ پہ ٹرسٹ کرے۔ اسی لیے بہت ساری باتیں آپ کو اسے اچھے طریقے سے خود، وہ جو اسکول میں سیکھے گا وہ آپ کو خود بتانی ہے۔ اسکول والے جو بتلائیں گے وہ اپنے انداز سے بتائیں گے، خاص طور پر بلوغت کے معاملات ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے تو آپ کے پاس اتنی زیادہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور اتنی بانڈنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم اسکول والوں پہ چھوڑیں کہ اسکول والے یہ بتلائیں کہ مثلاً گرلز کے باڈی آرگنز کچھ اور ہوتے ہیں، بوائز کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ میرے خیال میں گریڈ 4-5 میں یہ بتاتے ہیں۔ بچے کے لیے شاکنگ ہو کہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ اس کو آہستہ آہستہ ایک مرحلے تک پہنچا چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بہرحال کیونکہ اب بلوغت کے حوالے سے گفتگو ہے تو لہٰذا مثال ایسی ہی آئے گی کہ جو تھوڑی سی آکورڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں۔ یوزولی یہ کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیبی چاہیے، فلاں میرے دوست کے پاس تو جو ہے نا بہن ہے، بھائی ہے، میرے پاس نہیں، مجھے بیبی چاہیے۔ بیبی کیسے آتا ہے؟ اب اس میں معمولاً پیرنٹس کا جواب ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے، وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو مل جاتے، اس طرح سے ہوتا ہے نا، آپ اس کو کور کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کیا بتائیں گے اسے، تو ہم کس طرح سے کور کرتے ہیں کہ بیبی کیسے آتا ہے۔ میں آپ کو ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اسی طرح سے مثلاً پیرنٹس نے کہا اپنے بچوں کو یا بیٹی کو کہا کہ کس طرح سے آتا ہے بیبی، اس طرح سے آتا ہے کہ آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ اچھے ڈیڈز کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صبح دے دیتے ہیں بیبی مثلا۔ اور انہوں نے اس بات کا کیئر نہیں کیا، جب وہ خود بچہ یا بچی وہ گریڈ 5 میں پہنچے اور جب ان کو اسکول میں بتلایا گیا تو آپ یقین جانیں یہ مجھے پیرنٹس نے کہا تھا، تو بچے نے گھر پر آ کر کہا کہ آپ تو جھوٹ بولتے تھے، کیا آپ کا ٹرسٹ رہ گیا اس کے اوپر، یعنی اس کا ٹرسٹ رہ گیا آپ کے اوپر، آپ تو جھوٹ بولتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہمارے ٹیچر نے بتایا۔ اچھا اب آپ کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ ظاہر ہے ایک پردہ تو ہے نا، ذرا ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ مثلا اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا، اس میں سوچنا پڑے گا، اس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا بیبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مولا جو ہے وہ دیتے ہیں مما کو، اور چونکہ وہ ابھی اتنا گرون اپ نہیں ہوتا کہ ہم اسے سنبھال سکیں، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب وہ زیادہ گرون اپ ہو جاتا ہے اور وہ مما کے پاس ہوتا ہے، پھر جب اس لائق ہو جائے یا اس لیول پہ یا اس قابل ہو جائے، جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ آپ نے ایک طریقے سے بات بھی پہنچائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص طریقے سے وہ بیبی عطا کرتا ہے۔ تو آپ جب وہ گریڈ 3-4 کا ہے تو آپ نے جب کبھی ایسی بات نکلی اور آپ نے اس کو یہ بتلایا، تو جب وہ ٹیچر سے کچھ سن رہا ہے تو اس کو آپ پہ مسٹرسٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے تو بالکل کچھ اور بتایا تھا، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہ کریں جو بالکل آؤٹ آف دا وے جھوٹ ہو، جس کا سچ سے تعلق نہ ہو۔ مثلاً اس کو آپ کو ہر وہ بات، اب آپ نے خود الرٹ رہنا ہے کہ اسکول میں کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکول میں کیا کیا کچھ بتایا جاتا ہے، اس طرح سے کس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں آگے۔ تو یہ چیزیں مثلاً یہ کہ بیٹا کبھی کبھی کچھ گندے بوائز ہوتے ہیں یا کچھ اچھے نہیں ہوتے جو مولا کی بات کو نہیں مانتے، وہ کبھی ایک ساتھ جو ہے نا باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جب تقریباً گریڈ 3-4 میں وہ پہنچ رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے حرکت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ دیکھے گا تو اس کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا۔ آپ جب اس کو پہلے سے کچھ چیزوں کو بتلا چکے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے آگے آپ کو اس سے 2 قدم آگے چلنا ہے، 2 قدم آگے بڑھ کے اس کی بات بتانی۔ اس میں بھی ایک بڑی ڈیلیکیٹ لائن ہے، اتنا آگے کبھی نہیں بتا دینا کہ اس کے دماغ میں جو نہیں تھا وہ آنے لگے، لیکن اس طرح سے ساتھ چلنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اسکول میں اس کو بتلایا جانے والا ہے یا اسکول میں جو دیکھنے والا ہے نا، کم سے کم 3-4-5 مہینے پہلے آپ ہی اس سے ڈسکس کر چکے ہو۔
جس طرح سے آپ ڈسکس کریں گے سر اسکول والا نہیں کرے گا, اسکول والے نہیں کریں گے. یہ ساتھ ساتھ یعنی اپنے بچے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی بڑھنا ہے آگے, سمجھ رہے ہیں تو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, کرٹیکل بچوں کی تربیت میں سچ بولے بچوں سے. اور یہ بالکل چھوٹی ایج سے شروع ہوتا ہے معاملہ. کئی مرتبہ اگر ہم نے یہ بوٹ مس کر دی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس کو واپس آپ لے کر آئیں. سچ بولیں, یعنی ہر بات میں سچ بولیں. مولانا علی السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں سے سچ بولو اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھتے ہیں. اگر تم نے انہیں ان سے سچ نہ بولا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اصل رازق کے بارے میں بھی مشکوک اپنے آپ کو رکھیں. کہ مثلا میں ایگزامپل دوں, آپ نے بچے سے, آپ باہر جا رہے تھے, بچہ کبھی کبھی ضد کرتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلے, میں نے بھی جانا ہے, کبھی وہ لپٹ گیا ہے. اب آپ اس کو جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں اب اچھا آ رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں مثال جائے بھی نہ کہ یہ کون سا جھوٹ ہے, لیکن یہ جھوٹ 5 منٹ میں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ تو آنے والے 2 گھنٹے میں, تو آپ اس کو 5 منٹ کہہ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ذہن میں پورا پروسیس کیا کہ میرے باپ نے کہا 5 منٹ لیکن وہ آئے بہت دیر سے. دوسری مرتبہ ایسا ہو, کل بیٹا کل لے کے جاؤں گا تم کو. کل کس نے دیکھی بچے کو, کل اگر یاد رہا بھی تو ٹھیک ہے, وہ پھر آپ سے کہے گا, اس کے بعد آپ نہیں لے کر گئے تو یہ ایک وعدہ خلافی ہو گئی. اور اگر اگلے دن یاد نہ بھی آئے تو 2-3 دن بعد یاد آئے گا, بابا وہ آپ نے کہا تھا, آپ لے تو نہیں گئے تھے مجھے. 2-4 بار ایسا ہوگا. اگر آپ نے وہ کہا اور پورا نہیں کیا, آپ فرض کیجئے آپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو یقین کرے گا وہ تو سوچے گا کہ یہ تو کتنے بارے میں جو ہے نا وہ جھوٹ کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے نماز کے بارے میں بھی جھوٹ ہی کہہ رہے ہو. امام علی السلام نے فرمایا کہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب تم ان سے جھوٹ بولتے ہو تو وہ اصل رازق کے بارے میں بھی